ایک سوال یہ تحریر فرمایا کہ فجر کی نماز میں اگر سنتیں رہ جائیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ فجر کی نماز میں سنتیں رہنی ہی نہیں چاہیے، یہ واجب کے قریب قریب ہے۔ حنفی فقہا نے اگرچہ اسے واجب تو قرار نہیں دیا، لیکن تاکید اس کی ایسے ہی آئی ہے جیسے واجب کے قریب قریب۔ اسی لیے حنفی فقہا کہتے ہیں جماعت ہو رہی ہے۔ اب جماعت دیکھیے تین چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے فجر کی نماز، فرض ہے، اس کو تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ فرض نہیں ہے۔ ایک ہے جماعت سنت موقدہ، اور ایک ہے سنتیں۔ جب جماعت اور سنن موقدہ کا تقابل آ جائے گا تو جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا ہے فجر کی دو سنتوں پہ، جماعت کی تاکید اس سے کم ہے۔ ہمارے نزدیک یقیناً جماعت کی تاکید بہت زیادہ ہے، لیکن فجر کی سنتیں اس سے بھی بڑھ کر ہیں، وہ واجب کے قریب قریب ہیں۔ اسی لیے عبداللہ ابن عمر ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، ابو الدرداء ہیں، کتنے ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، وہ جب جاتے تھے مسجد اور فجر کی جماعت ہو رہی ہوتی تھی تو وہ کسی کونے خدرے میں پیچھے کسی ستون کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تو مسجد نبوی میں، یہ تو ہم ذکر کر رہے ہیں ابو الدرداء اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ کا، جب وہ شام میں تھے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تو مسجد نبوی میں حاضر ہوتے تھے۔ جماعت فجر کی شروع ہو چکی ہوتی تھی تو اپنی بہن ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر حجرے میں چلے جاتے تھے، وہاں دو سنتیں پڑھ کے پھر فجر کی جماعت میں شریک ہوتے تھے۔ اس لیے جو اعتراض ہوتا ہے نا کہ حنفی فقہا کیوں جماعت پر، اس لیے کہ ان کے پاس علم تھا، انہیں پتا تھا کہ کس چیز کا کتنا وزن ہے۔ اعتراض کا کیا ہے، 4 تولے کی زبان ہی ہلنی ہے نا، انہیں پتا نہیں ہے کہ ان فقہا نے کتنی محنتوں سے اور کتنا کچھ مطالعہ کر کے اللہ کے فضل اور تقوی کے بعد کسی چیز پہ فتویٰ دیا ہے۔ ان چیزوں کو اگر ہم سمجھ لیں نا اس دور میں، بس یہی کافی ہے۔ کہاں یہ کہ اب آدمی اتنا مطالعہ کرے، فتویٰ دینا کوئی آسان نہیں ہے۔ اس لیے یہ حضرات اللہ سے ڈرنے والے تھے، فتویٰ جو تحریر کرتے تھے مشکل ہو جاتی تھی اور ہر آدمی فتویٰ دیتا بھی نہیں تھا۔ تو اس لیے سنن موقدہ ہمارے نزدیک چونکہ جماعت سے بھی افضل ہے، جماعت سے بھی زیادہ ضروری نہیں، اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ کسی کونے میں، کسی ستون کے پیچھے، مسجد میں پچھلی صف میں، کہیں اور وہ فجر کی سنتیں پڑھ لیں۔ اگر اسے امید ہے کہ جماعت سے مل جائے گا، یہ بھی امید نہ رہی، مثلاً امام آخری قعدے میں تھے، مثلاً امام دوسری رکعت میں تھے، اسے امید نہیں کہ اب مل سکے گا، تو پھر جماعت میں شرکت کرے۔ اب سنتیں رہ گئیں، سنتوں کا پھر وقت شروع ہوتا ہے طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد۔ 20 منٹ جب پورے ہو جائیں اور سورج کی کرنیں نکھر جاتی ہیں، بادلوں سے یا کسی اور وجہ سے سورج نہ بھی نظر آ رہا ہو، کوئی حرج نہیں ہے، 20 منٹ کے بعد اسے چاہیے کہ وہ سنتیں پڑھ لے۔ اور پھر کب تک ہے؟ سنتوں کا وقت زوال سے 50 منٹ پہلے تک ہے۔ مثلا نقشہ دیکھا، 12 بجے زوال کا وقت لکھا ہوا ہے نا، تو 11:10 تک یہ انتہائی وقت ہے فجر کی سنتیں پڑھنے کا۔ شروع ہوا طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد، 5 بجے سورج چڑھ رہا ہے، 5:21 پر سنتیں پڑھ لے فجر کی۔ کتنا وقت ہے؟ 12 بجے ٹھیک زوال ہو رہا ہے، اس 12 سے 50 منٹ کو نکالے، مائنس کرے تو 11:10 رہ گئے۔ 11:10 جو ہے نا، اس سے پہلے پہلے سنتیں پڑھی جا سکتی۔ یہ وقت ہے فجر کی سنتوں کے پڑھنے کا، لیکن اگر فجر کی سنتیں اس میں پڑھ لے تو اچھا ہے، نہ پڑھے تو اب اس انسان کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اصل وقت تو اس کے لیے گزر گیا۔ وہ گناہ ہو تو الگ سے بات ہے، لیکن اس پہ اب سنتوں کی وہ اہمیت اپنی جگہ پر نہیں رہتی جو وقت کے اندر پڑھنے کی تھی۔ یہ بات بھی خیال میں رکھ لینی چاہیے، ایک تو سنتوں کا درجہ وہ نہیں رہا جو فرائض سے پہلے ادا کرنے کا تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف فجر کی سنتیں ایسی ہیں
جن کے لیے قضا یا جن کے لیے ہے کہ پڑھ لے بہتر ہے، اچھا ہے۔ باقی جتنی نمازیں بھی ہیں نا، ان کی وہ سنن موقدہ جو فرائض کے بعد ہیں، اگر کسی انسان نے فرض کی قضا کی تو ان سنتوں کی بھی قضا بعد میں کرے گا۔ مثلا کسی آدمی نے ظہر پڑھی اور ظہر کی نماز میں معلوم ہوا کہ امام صاحب نے اعلان کیا کہ بھئی ظہر کی نماز فرض جو تھی وہ کسی وجہ سے نہیں ہوئی، لوگ سنتیں پڑھ چکے تھے، تو اب جب دوبارہ فرض پڑھیں گے نا تو اس ظہر کے فرائض کے بعد یہ 2 سنتیں پھر لوٹانی ہوں۔ فجر اس کی سنتیں بعد میں لوٹانا اچھا ہے، اور باقی نمازیں ان میں اگر سنتیں رہ گئی، مثلا 2 سنتیں اس کی نہیں ہوئی، اس نے فرض پڑھ لیے، وقت بھی گزر گیا، اب اس کی کوئی قضا نہیں۔ مثلا ظہر کی 6 سنتیں تھیں، 4 فرض سے پہلے تھیں، 2 فرض کے بعد تھیں، اب یہ 6 سنتیں اس کی رہ گئیں اور ظہر کا پورا وقت گزر گیا، عصر کا وقت داخل ہو گیا، تو اب سنتوں کی کوئی قضا نہیں۔